میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام مجتبیٰ ہے۔ مجتبیٰ کا مطلب یہ کہ ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا کہ ساری کائنات میں سب سے افضل ترین جو ہیں نبیوں میں بھی، سارے انسانوں میں، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا صحابی بنایا، ساتھی بنایا، ان کو بھی سارے لوگوں میں سب سے بہترین جو ہے ساتھیوں کو چن کر حضور کا صحابی بنایا۔ اب صحابی کون ہوتا ہے؟ جیسے آتا ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، وہ مومن ہے۔ ومات بہ علی الاسلام، اور وہ اسلام پر ہی مرا ہو، تو وہ انسان جو ہے صحابی کہلاتا ہے، جس نے حضور سے ملاقات کر لی ہو ایمان کی حالت میں، اور اس کا جو ہے خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہوا ہو، وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سارے کے سارے ابدال، کتب، ولی اللہ مل جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کوئی بھی انسان اپنی محنت سے، اپنے اعمال سے اور اپنی ریاضات سے، عبادات سے نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا ایک چناؤ ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اسے اللہ نے جو ہے حضور کا ساتھی بنایا۔ سارے لوگ مل جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر جو ہے ایک احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اور میرے صحابی ایک مد کی مقدار آدھا کلو وہ صدقہ دے، تو اس کا آدھا کلو اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرنا، یہ تمہارے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل رکھتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کا ایمان بہت بڑھ جایا کرتا تھا، ان کا ایمان بہت اوپر کا چلا جاتا تھا۔ اس لیے حدیث بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگے میں ایمان لاؤں یا جنگ میں چلا جاؤں؟ حضور نے فرمایا پہلے ایمان لے کر آؤ۔ کلمہ ان کو پڑھایا اور فرمایا جاؤ، یہ جہاد ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہو گیا، اور اللہ کی شان اسی جہاد میں وہ شہید بھی ہو گیا۔ اس نے نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ وہ صحابی شہید ہو گئے، تو حضور نے فرمایا عمل قلیلا، کہ عمل تو تھوڑا سا کیا، بس تھوڑا سا جہاد کیا، وَأُجِرَ كَثِيرًا، لیکن اس کو بہت اجر ملے گا۔ اب اس صحابی جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، اور نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی لمبی چوڑی عبادات کی، سارے لوگ بقیہ مل جائیں، اس صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، صحابیت کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ اختار اصحابی، کہ جیسے اللہ نے مجھے سارے لوگوں میں سے چنا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کو بھی سارے لوگوں میں سے اللہ نے چن کر میرا صحابی بنایا ہے۔ اللہ نے حبشہ پہ نظر ڈالی تو وہاں سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن کر حضور کا صحابی بنا دیا۔ روم پر نظر ڈالی تو وہاں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو چن کر حضور کا صحابی بنا دیا۔ فارس پر نظر ڈالی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دور سے آئے، کتنا سفر کر کر آئے، کیسے بکتے بکاتے حضور کا صحابی بن گئے۔ ایسے ہی جو ہے اور جو ہے
یمن پر نظر ڈالی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن کر حضور کا صحابی بنا دیا۔ تو ایسے سارے اطراف سے، سارے عالم سے جن کے قلوب سب سے زیادہ بہتر تھے، ان لوگوں کو چن کر اللہ نے حضور کا صحابی بنایا۔ جیسے حدیث میں خود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے لوگوں کی دلوں پر نظر ڈالی، جن کے دل سب سے بہترین تھے، ان لوگوں کو چن کر اللہ نے میرا ساتھی بنایا، میرا صحابی بنایا۔ تو صحابیت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ آج کل لوگ بعض دفعہ جو ہے 10 محرم کے موقع پر بھی بعض صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض لوگوں نے اس موقع پر گستاخی کی۔ یہ اپنے آپ کو جہنم کی دعوت دینے والی بات۔ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے جو ہے اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو لوگ ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے، ان کے بعد جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت جو ہے تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 2 صحابی ایسے تھے جو بہت زیادہ وحی کو لکھا کرتے تھے، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور حضور کا ان پر اعتبار تھا کہ حضرت زید بن ثابت کو جب وحی لکھوانی ہوتی، آپ حضرت زید بن ثابت کو بلاتے، یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ یہ قرآن لکھو۔ حضرت عثمان سے بھی لکھواتے، اور بھی کئی صحابہ سے۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور حضور کے یہ رشتے میں جو ہے ان کی بہن تھی ام حبیبہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی ان حضور کی بیوی ہیں، ان کی بہن تھی۔ یہ حضور کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں، حضرت ابو سفیان کے۔ تو حضرت حضور سے ان کی رشتہ داری بھی تھی، اور انہوں نے جو ہے بہت لمبی خلافت کی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ شام کے گورنر تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی شام کے گورنر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ پھر سارے مسلمانوں کے متفقہ طور پر یہ 19 سال سے زائد مسلمانوں کے امیر رہے، اور 64 لاکھ مربع میل اور 65,000 مربع میل تک اسلام کا جو ہے جھنڈا انہوں نے لہرایا تھا۔ اسلام ان کے دور خلافت میں بہت جو ہے فتوحات ہوئیں، بہت جہاد کرنے والے تھے، اور جو ہے آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایتی یافتہ، اور اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ حضور نے ان کو دعا دی، ایک موقع پر اور دعا دی حضرت امیر معاویہ کو، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ انہیں کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقل عذاب، اور انہیں تو جو ہے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ لیکن کئی صحابہ فرماتے تھے لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، کہ حضرت معاویہ کا خیر کے علاوہ کوئی اور تذکرہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی خلافت کی ہے،
ان کے زمانے میں کوئی انتشار نہیں تھا، بڑا امن و امان تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں تھوڑا سا جو ہے وہ رہا، کیا نام ہے، انتشار رہا۔ تو پوچھا کس کی خلافت اچھی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو ہے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جب اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد میں گھوڑے دوڑائے تھے، ان گھوڑوں دوڑتے ہوئے وقت گھوڑوں کے نتنوں میں جو گرد و غبار گئی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابل نہیں کر، اس کی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے بھی مقابل نہیں ہو سکتے، ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور سارے صحابہ یہ خود حضور سے بہت محبت کرنے والے، سارے صحابہ حضور سے بہت محبت کرنے والے۔ یہ صحابہ جو ہیں یہ ہمارے لیے بھائیو دوستو معیار حق ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے تو فرمایا تم بھی ہدایتی یافتہ بن جاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں نہیں کہا بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں کہا، ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ کوئی بھی صحابی ہے وہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے فرمایا چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میں سے جو بھی میرے جس صحابی کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت کو پاچے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، اور میری امت بھی ایسے ہی ہوگی کہ ان کے بھی جو ہے فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جو جو کام بنی اسرائیل نے کیے میری امت بھی وہ کرے گی۔ اگر بنی اسرائیل نے کہ کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو اس امت پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ جرم کریں گے۔ حضور کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ پھر کون سا جماعت جو ہے حق پر ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اپنا لینا، وہی طریقہ جو ہے ہمیشہ سیدھا راستہ ہوگا۔ تو صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے صحابہ جو ہے معیار حق ہیں، ان کی طرح تم ایمان لے کر آؤ، ان جیسی زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سارے صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں کہ جو پہلے جو بھی چیز ہے وہ قرآن میں دیکھی جاتی ہے، اگر قرآن میں نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھی جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی وہ بات نہ ملے پھر اس چیز کے بارے میں صحابہ کا عمل دیکھا جاتا ہے، صحابہ کا جو عمل اس چیز کے بارے میں ہوگا پھر وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے صحابہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے حجت ہیں، اور سارے صحابہ عدل والے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے دین کی بنیاد صحابہ پر ہے۔ ہم صحابہ کو درمیان سے نکال دیں ہم تو ڈائریکٹ حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تک جتنی روایات پہنچی ہیں، جتنی احادیث پہنچی ہیں، وہ سب کی سب صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ہم سب کو تو صحابہ نے بتایا ہے، صحابہ سے پھر آگے تابعین تک، تابعین سے پھر تبع تابعین تک، آگے لوگوں تک جو ہے دین جیسے بھی پہنچا ہے وہ صحابہ سے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کو نکال دیں، کوئی آدمی جو ہے صحابہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے تو سارے دین کی بنیاد ہی غلط ہو جائے، وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن میں اللہ صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ سارے صحابہ جس نے بھی حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا، تو فرمایا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ قرآن میں اللہ تعریف فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی جو ہے رحم دل ہیں۔
کیسے صحابہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے۔ جنگ میں ایک صحابی شہید ہونے لگے، انہوں نے پانی مانگا، ان کے چچا زاد ان کے لیے پانی لے کر پہنچے تو ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا، ادھر سے پانی کی آواز آئی، انہوں نے کہا مجھے رہنے دو، اس کو پانی پلا دو۔ اللہ کی شان، وہ اس کے پاس پانی لے کر پہنچے تو ایک اور آواز آئی پانی کی کہ پانی دیا جائے، تو وہ بھی زخمی، سارے زخمی پڑے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں، اس کو آگے پلا دو پانی، وہ میرا ساتھی ہے۔ اللہ کی شان، وہ اس پر پہنچے تو وہ انتقال کر گئے تھے، واپس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو، اس سے واپس آئے اس پہلے صحابی کا بھی انتقال ہو۔ دیکھو موت کے وقت کیسا ایثار کرنے والے تھے کہ پانی ادھر ہی ہے، سب یہ کہہ رہے مجھے نہیں اس کو پلا دو، مجھے نہیں اس کو پلا دو۔ حدیث واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کچھ سیری جو ہے وہ دی کہ جو ہے فلاں، اس نے اپنے ساتھ والے ہمسائے کو دی۔ اس نے یہ سوچا کہ میرے جو ہے کچھ میرا تو گزارا ہو رہا ہے، اس نے ساتھ والے کو بھیجوا دی کہ اس کو جو ہے مل جائے۔ اللہ کی شان، اس نے اگلے کے بارے میں یہ سوچا کہ چلو میرا تو کچھ گزارا ہو رہا ہے، میرا دوسرا بھائی یہ کھا لے۔ تو ایسے 7 گھروں تک گھوم کر جس گھر سے وہ سری گئی تھی اسی گھر میں آ گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سارے صحابہ ضرورت مند بھی تھے اور پھر بھی لیکن ایک دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے کہ نہیں میں نہیں وہ کھا لوں، میں نہیں وہ کھا لوں۔ ایک صحابی دیکھو انہوں نے یہ عمل رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کیا۔ حضور نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ یہ مہمان آیا ہے۔ میں نے اپنے گھروں میں 9 گھر تھے اس وقت حضور کے، سب گھر میں حضور نے بھیجا کچھ کھانے کے لیے ہو تو بھیج دیجیے۔ سب گھر سے یہی پیغام آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ شروع کا زمانہ تھا، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا کوئی ہے اس صحابی کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اس کو مہمان بنا دوں۔ اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے کر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جی تھوڑا سا ہے، وہ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، یہ حضور کا مہمان ہے، اس کو وہ کھلا دو۔ اور یہ کہا کہ اتنا نہیں ہے کہ ہم بھی سارے مل کر کھا لیں، اتنا نہیں ہے۔ اور مہمان اس وقت اس زمانے میں نہیں کھاتا تھا جب تک میزبان بیٹھ کر اس کے ساتھ نہ کھائے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، کسی بہانے سے چراغ ہوتے تھے اس کو بجھا دیں گے، پھر جلائیں گے نہیں اور کہیں گے کھانا کھاتے رہتے ہیں ہم۔ کھانا رکھا اور جو ہے گھر والے بھی بیٹھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ویسے منہ ہلاتے رہے، میزبان نے منہ بھر کے کھانا کھا لی۔ اور جو ہے سارے گھر والوں نے، بچوں نے رات فاقے سے گزاری۔ اللہ کی شان، وہ ابھی بعد میں حضور کے پاس پہنچے، اللہ کا قرآن پہلے حضور کے پاس آ چکا تھا۔ کیا قرآن کی آیات وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی سے فرمایا رات کا جو تمہارے مہمان، تم نے میرے مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، وہ معاملہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ قرآن میں اللہ تمہاری تعریف فرما رہے ہیں کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود فاقے میں ہوتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوک سے رات گزارتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے ایسی حضور کے لیے قربانیاں دی، ایسی حضور سے محبت کی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ اندر باہر سے بالکل واضح ہوا کرتے۔ یہ تھوڑے بہت جو اختلاف نظر آتے ہیں نا، یہ صحابہ کے یہ بھی حق ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو اگر آپس میں ایک دانا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس جماعت میں اختلاف نہ ہو یا تو اس جماعت میں سب جاہل ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں۔ رائے میں اختلاف ہوتا ہے، جاہل کا مطلب کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں، بس جیسے کہہ رہے کرتے جائیں، اور منافق کا مطلب کیا ہے کہ اندر بات ہے لیکن کر نہیں رہے۔ صحابہ کے جتنے اختلافات تھے وہ اپنی بات کو سامنے رکھتے تھے، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر بات کرتے تھے۔ جتنی بھی رائے ہیں آپس میں تھوڑی بہت اختلاف کی، وہ ان کی اجتہادی خطائیں ہیں، اجتہادی ان کی جو ہے باتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز سے حق سمجھ رہے تھے، اس لیے اس بات پہ ڈٹ گئے، وہ بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن ایسی نہیں کہ منافقت اختیار کی ہو یا خاموش رہ گئے، نہیں، حق کی بات تھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے تھوڑے بہت اختلافات ہیں۔ کبھی بھی صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہیے، تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔
آج کل جتنے یہ ٹی ویوں پر سکالر بیٹھتے ہیں تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا، یہ انہوں نے کیا، یہ سب غلط کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو قرآن کی نظر سے دیکھنا ہے۔ قرآن سارے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب پکے مسلمان تھے، وہ سب کے سب سچے لوگ تھے۔ اولئک هم الصادقون وکلا وعد اللہ الحسنى، وہ سارے صحابہ پکے جنتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو ہم کون ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ سچے تھے، وہ سچے تھے؟ ہمارے گھر میں ماں بیوی کی لڑائی ہو جائے، ہم بیوی کی بات سنیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں ظلم کر رہی، ماں کی بات سنیں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہے بیوی ظلم کر رہی۔ ہم تو یہ نہیں فیصلہ کر پاتے کہ ہماری ماں سچی ہے، بیوی سچی۔ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ صحابہ ہم اتنے بڑے کہاں سے ہو گئے کہ ہم صحابہ کے اختلافات کو دیکھ کر ہم اپنی رائے قائم کرنے لگے کہ کون سچا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان سے جو ہے خیر کے علاوہ کوئی جملہ نہ نکال۔ جو بھی ان کا معاملہ تھا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب اللہ ان سے کہہ رہے میں راضی ہوں، ان سے جو خطائیں ہوئیں میں نے انہیں معاف کر دیں، تو پھر ہم میں سے کسی کو صحابہ کے بارے میں کوئی زبان کوئی جملہ جو ہے خیر کے علاوہ نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت صحابہ اکرام ایسے حضور سے محبت، ہم تو سب اپنے مفادات والے لوگ ہیں، وہ صحابہ دل و جان سے حضور پر قربان کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان نے حضور کی دعوت کی، اور جب دعوت کی تو مسلسل وہ جب جا رہے تھے حضور ان کے گھر تو قدموں کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں، قدموں کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عثمان جب سے مسجد سے نکلے ہیں آپ کے قدموں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے عثمان، میرے قدموں کو ہی دیکھتے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آج آپ میرے جو ہے اتنے عظیم نبی میرے مہمان بنے ہیں، میں نے یہ نیت کی تھی کہ حضور مسجد سے میرے گھر تک جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ ایسے صحابہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے میں آپ کے قدم گن رہا تھا۔ تو بھائیوں، سارے صحابہ جو ہے پکے سچے ایمان والے تھے، ان کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں، جیسے آج کل 10 محرم کے موقع پر ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی گئیں، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑے جرم کی بات، حکومت وقت کو اس پر جو ہے نوٹس لینا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف FIR درج کرنی چاہیے جنہوں نے اس موقع پر حضرات صحابہ اکرام کی جو ہے گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔